توجہ کریں بھائی، سارے احباب توجہ کریں، بلا تقریر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت سلفیہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سریٹر حافظ عبد الکریم صاحب، وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ سارے حضرات توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قابل احترام جناب فضیلت الشیخ، ہمارے اس دور کے بقیت السلف محدث حضرت مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، اور اسی طرح میرے قابل احترام استاد محترم جناب حضرت مولانا محمد شریف چنگوانی صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام علماء کرام، ہمارے محترم شیخ محمد یعقوب صاحب تشریف فرما ہے، اور اسی طرح باقی علماء کرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب میرے لیے قابل احترام ہیں۔ سامعین، آج کا یہ پروگرام طلباء کی تخریج کے سلسلے میں ماشاءاللہ آپ نے ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا درس سنا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء کرام یہ ہمارے اسلاف کی یاد ہے۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا درس سن کر ایمان تازہ ہوا۔ ہم بھی پڑھتے رہے، پڑھاتے بھی رہے، علماء کی تقاریر بھی سنتے رہے، لیکن جو آج انہوں نے باتیں یا دلائل یا علمی نکات بیان کیے ہیں، میں نے تو اکثر زندگی میں پہلی دفعہ یہ استدلال اور یہ نکات سنے۔ اور آپ جس طرح کے جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث علماء کی جماعت ہے، مدارس کی جماعت ہے، مسلک اہل حدیث کی ترجمان ہے، اسلاف کی جماعت ہے، مولانا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ ایک بہت لمبا سلسلہ علماء کا، پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ مرتصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء کی جماعت ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو علماء ہیں اس وقت، شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اسی طرح ہمارے بہت ہی عظیم عالم دین مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، مولانا شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ، اور اسی طرح ہمارے بھائی محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف فیصل آبادی، یہ سارے علماء اور اس طرح کے بہت سارے ہیں۔ یہ میری جماعت کا اس وقت میرے مسلک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جس طرح یہ علم کی خدمت کر رہے ہیں،
ایک دن کہیں پروگرام ہوتا ہے، دوسرے دن کہیں پروگرام ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، سفر کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے اور ان سے دین حنیف کی مزید خدمت لے اور کتاب و سنت کی دعوت ان سے مزید لے، اور اہل حدیث کا منہج مختصر انہی دو باتوں میں ہے، جو باتیں آج محترم ڈاکٹر فضل الہی صاحب نے کی، یا رات لودھرا میں ہم دارالحدیث محمدیہ لودھرا کے جلسے میں تھے، فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے اتباع سنت پہ امام بخاری کے بارے میں، حدیث کے بارے میں جو باتیں کی، بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، اور ہمارا حقیقت یہ ہے، ہمارا سرمایہ قیمتی اثاثہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ اتباع سنت، یہ جو اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، یہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے بڑا اور کوئی اللہ کا انعام اور اعزاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو نجات ممکن نہیں، توحید کے بغیر تو نجات ممکن ہی نہیں، اور اگر اتباع سنت کا عقیدہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چل کر آپ کا عمل نہیں ہے، تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید بھی دیا اور صحابہ اور تابعین اور محدثین والا منہج بھی دیا اتباع سنت کا۔ تو یہ مدارس اسی کی آبیاری کے لیے ہیں۔ شیخ محمد شریف صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کا ادارہ یہاں قرآن حدیث کی تعلیم دے رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ کتنا علماء اور حفاظ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، اور یہی منہج اہل حدیث کا منہج لے کے میدان میں لوگوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی، عقیدہ توحید کی، اتباع سنت کی دعوت دیں گے۔ اور اسی طرح آج کل کے جو ہمارے حالات ہیں ملک کے، اس کے بارے میں آپ سارے بخوبی واقف ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت عزت دی۔ پاکستان نے موجودہ حالات میں ایک متوازن اور معتدل کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کی اور اسرائیل کی مذمت کی۔ کل شیخ عبداللہ ناصر صاحب اور میں بیٹھے تھے، یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہم میں سے اہل حدیث کا نقطہ نظر بھی یہی ہے، کوئی امریکہ اور اسرائیل کی تائید نہیں کرتا۔ ایران پہ جو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے اس کی ہم سب مذمت کرتے۔ ہم جب سوشل میڈیا پہ حرمین شریفین کے دفاع کی کوئی بات لکھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ٹرمپ کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ پہ، مدینہ پہ، سعودیہ پہ، خلیج پہ اگر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ مذمت کرتے ہیں۔ ایران کو ہم کبھی نہیں اجازت دیں گے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے اوپر حملے کرے، سعودیہ کے اوپر حملہ کرے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں،
اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو ویسے عقیدہ توحید کے چوکیدار ہیں. واللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے چوکیدار ہیں. ہم عقیدہ اتباع سنت کے چوکیدار ہیں, عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں, اور ہر دور میں ثابت کیا ہمارے اکابرین نے کہ الحمدللہ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مرضی جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ حافظ عبدالکریم صاحب. عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری ہم نے ہر دور میں کی. مولانا ثناء اللہ عامر تشریح کے مناظرے ان کی کتب اس بات کی گواہی دیتی ہیں. اور اسی دور میں جب ہمارے ایک چیف جسٹس نے فیصلہ دیا کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی یا اپنے جو تفسیر ہے وہ اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے جہاں باقی دینی جماعتیں میدان میں آئیں وہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ سپریم کورٹ میں انہوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اعتراض کیا. تمام دینی جماعتوں کے وکلاء نے اپنا اپنا موقف جب ان سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنا موقف لکھ کر دیں, تو سب نے یہ کہا کہ جو موقف پروفیسر ساجد میر کا ہے, جو ان کے وکیل حافظ احسان کھوکھر نے موقف دیا ہوا ہے, ہم سب کا موقف وہی. تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے جو قادیانیوں کے بارے میں فیصلہ دیا تھا اس پہ تمام دینی جماعتوں نے اعتراضات کیے, اور جو پروفیسر ساجد میر رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل نے دلائل دیے تمام دینی جماعتوں نے اس سے اتفاق کیا ہے. اب فیصلہ پروفیسر ساجد میر کے وکیل کے دلائل کے مطابق دیا جاتا ہے. سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ کل عدم اور معطل کیا جاتا ہے, اور آج کے بعد قادیانیوں کو اپنے مذہب کی یا اپنی تفسیر کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ واسع. رحمہ اللہ. تو حضرات, میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, توحید ہو, سنت ہو, ختم نبوت ہو اور ناموس صحابہ ہو, یہ ایسے عقائد ہیں کہ ہم ان کا ہر دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابر نے تحفظ کیا, اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم اس کی چوکیداری کر رہے ہیں. اور اسی تحفظ ناموس صحابہ کے لیے اللہ کی توفیق سے آپ کی جماعت کے اس خادم نے پاکستان کے ایوان بالا میں, سینٹ میں الحمدللہ ہم نے بل پیش کیا کہ صحابہ کے تحفظ, ناموس کے تحفظ کے لیے, امہات المؤمنین کے ناموس کے تحفظ کے لیے, آل بیت کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہم نے بل پیش کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے سینٹ میں وہ بل الحمدللہ بالاتفاق پاس ہوا. نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, عظمت امہات المومنین. یہ اعزاز بھی اللہ نے آپ کے مسلک کو دیا, آپ کے علماء کو دیا, آپ کو دیا. اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کی میزبانی کی ہے, امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی ہے, تو ہم اس پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں
اور وزیر اعظم پاکستان کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اپنے وزیر خارجہ کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری حکومت نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ بیٹا چھوڑ دو ذرا، رکھ دو ان کو، پوری ہو جائے۔ ابھی آپ نے یہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے، امن بنانے والا ملک ہے۔ پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے، ہمارے دفاعی اداروں نے، ہماری فوج نے یہ ثابت کیا کہ ہم دنیا کا امن بنانے کے لیے یہاں مذاکرات کرا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ مذاکرات اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو، ان کا انجام اور ان کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا بنائے، اور دنیا میں پاکستان سے یہ کردار لے اور یہ عمل لے کہ دنیا کا امن جو ہے اس کو پاکستان بنائے اور یہ صلح کرائے۔ تو انشاءاللہ ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرائے، اور اسی طرح حکومت پاکستان کی موقف کی مکمل حمایت بھی کرتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان کے موقف اور جتنا اقدامات حکومت پاکستان نے اٹھائے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تشریف رکھیں، ابھی نام و کتاب کی تقریب ہوگی۔